اب اور بھی بندے آ رہے ہیں تو بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جناب ابن عباس تشریف فرمائے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. بہت بڑے مفسر قرآن تھے اور ان کو حبر الامہ کا لقب دیا گیا، یعنی امت کی سیاہی. توجہ ہے میرے طرف؟ حبر الامہ کا لقب کس کو؟ جناب ابن عباس کو. عبداللہ ابن عباس کی بات کر رہا ہوں. حبر الامہ کا لقب ملا. کیسے حبر الامہ کا لقب ملا؟ روایت میں ہے رسول اللہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھانے کے بعد گٹھلی پھینک دی. ابن عباس نے گٹھلی اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو حبر الامہ بنے. میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، او انصاف کے دائرے میں رہ کے بات کرو. جو گٹھلی چوسے وہ حبر الامہ بنے، تو جو زبان چوسے وہ امام الامہ کیوں نہ بنے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بہت شکریہ، بہت شکریہ سننے کا. آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں. عطا ادھر سے ہو رہی ہے. چونکہ میں تو انکسار سا بندہ ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، میں کیا پڑھوں گا، لیکن یہ انہی کا لطف ہے جن کا ذکر ہے. حبر الامہ کا لقب پایا. یہی مفسر قرآن کہاں بیٹھے ہیں؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اور ایک رات بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یا علی مجھے بسم اللہ کی تفسیر سنائیے. بسم اللہ کی تفسیر سنائیے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر سنانا شروع کی. رات ختم ہو گئی، بات ابھی باقی تھی. رات ختم ہو گئی، بات ابھی باقی تھی. کہاں تفسیر رہ گئی؟ کہا کہ اے ابن عباس یاد رکھ، تو 70 اونٹ بھی لے کر آ جائے، بسم اللہ کی تفسیر پھر بھی بھاری پڑ جائے گی. اور پھر صرف اتنا نہیں کہا، اور ایک جملہ ایسا کہہ دیا علی نے، کمال کا جملہ جسے کہتے ہیں نا کہ اختتام میں جب محفل ختم ہو رہی ہے، ابن عباس کو گفٹ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں. کہا ابن عباس سن، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ الحمد. پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ الحمد، اور سورہ الحمد کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ ہے بائے بسم اللہ. بائے بسم اللہ کے جو نیچے نقطہ ہے، انا نقطہ تو تحت البا. یاد رکھنا ابن عباس، علی ابن ابی طالب اس بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے. اب آپ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری نماز جب شروع ہوتی ہے تو علی کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، اور ادھر سے جب ہم کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، سب سے بڑے صالح ہیں عباس ابن ابی طالب. علی کے ذکر سے نماز جس کی شروع ہو، عباس کے ذکر سے نماز جس کی ختم ہو، وہ کتنا بندہ خوش قسمت کہلائے گا. حیدری